آپ نے اردو میں ایک لفظ سنا ہوگا مثال، مثال کے طور پر یہ، مثال کے طور پر وہ، اس کی مثال، اس کی مثال، بے مثال۔ تو ایسا ہی ایک لفظ مثال عربی گرامر کی اصطلاح بھی ہے جو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے۔ یعنی آپ سے کوئی پوچھے مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ لفظ مثال ہے تو کس طرح ہے، کیا یہ لفظ مثال ہے یا مثال کی کوئی مثال پیش کریں، تو آپ وہ مثال پیش کر سکیں گے اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اسپانسر کی بات کر لیتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اسپانسر ہے ساراس پرفیومز۔ یہ ماشاءاللہ بہت اچھے عطر یہ دے رہے ہیں، دستیاب ہیں ان کے پاس، اور یہ میرے ذاتی جاننے والے ہیں۔ ان کی ویب سائٹ ہے www.saras.pk۔ آپ ان کی ویب سائٹ کا وزٹ کریں، آپ کو قسم ہا قسم کی خوشبویات یہاں ملیں گی، اور ہر چیز جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ بہت اعلیٰ کوالٹی کی، اور وہاں سے یعنی اس ملک سے لاتے ہیں جہاں وہ عطر مثلا بخور ہے تو وہ عمان کا اچھا شمار ہوتا ہے، تو یہ وہاں سے لے کر آتے ہیں اور باقاعدہ فروخت کرتے ہیں۔ آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں، وہاں نیچے آپ کو واٹس ایپ کا بٹن نظر آ رہا ہوگا، اس پر کلک کر کے اپنی مطلب کی کوئی بھی خوشبو، کوئی عطر، کوئی پرفیوم آپ ان سے گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں۔ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ آسان قرآنی عربی کورس الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ سے پہلے وحی اتاری گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اس پر تو خیر بڑی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے کہ آخرت کیا ہے، آخرت پر یقین جو ہے وہ کیا ہے، اور آخرت کے یقین ہمارے لیے کتنا بڑا سرمایہ ہے، اور اس کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ صرف علم اس کا کافی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کو پتہ چل گیا بھئی قیامت آئے گی کافی ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا دن آپ دیکھیں ہم پوری اپنی مشغولیات میں ہوتے ہیں، دکان میں، کاروبار میں، دوستوں میں، گیدرنگوں میں، باتوں میں، بحث مباحثے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، عقلیات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم بسا اوقات آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تو آخرت کا جو یقین ہے، اس کی جو محنت اور کوشش ہے، وہ آپ کو عملیات پر یعنی اعمال پر لے کر آئے گی، نیکیوں پر لے کر آئے گی، عزم آپ کے اندر پیدا کرے گی، آپ کی زندگی میں مایوسی کو ختم کرے گی، بڑے اس کے فائدے ہیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اس سبق میں گرامر کی روح سے یہ سمجھیں گے کہ یوقنون جو ایک لفظ ہے اس کے اندر، اس کے حروف اصلیہ میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس کے اعتبار سے یہ مثال ہے۔ اب مثال کیا ہے، ہفت اقسام میں ایک دفعہ پورا تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ حروف اصلیہ جو ہوتے ہیں، 3 حروف اصلی، اگر ان میں سے پہلا جو حرف ہے وہ اگر حرف علت ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں، دوسرا حرف علت ہو، دوسرا حرف اگر حرف علت ہو تو اس کو اجوف کہتے ہیں، تیسرا حرف اگر حرف علت ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ اگر پہلا حرف علت ہے، فا کلمہ حرف علت ہے، واو ہے یا یا ہے، تو اس کو مثال کہتے ہیں، اور اگر واو ہے تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں، یا ہے تو اس کو مثال یائی بولتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یوقنون کے حروف اصلیہ بظاہر کیا لگ رہا ہے اس میں، کہ یوقنون میں جو شروع کی جو یا ہے وہ تو علامت مضارع ہے، اور آخر میں جو واو ہے وہ جمع کا ہے، اور نون اعرابی ہے فعل مضارع کا، جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اب بچ جاتے ہیں واو، قاف اور نون، یعنی واو، قاف اور نون اس کے حروف اصلیہ ہیں۔ فا کلمہ یہاں پہ واو ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو مثال واوی ہو گیا، حالانکہ یہ مثال یائی ہے، واوی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں اگر یہ چیزیں کسی کو پتہ نہ ہو تو وہ امتحانی پرچے میں غلط بتا دے گا، طلبہ کو غلط بتا دے گا، تو یہ پتہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ وہ کیسے پتہ چلا مجھے کہ دیکھیں یوقنون کا ترجمہ ہے وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، یقین، اور اس کا جو ماضی مضارع ہم پڑھتے ہیں تو وہ
بظاہر آپ پڑھیں گے اوقن یوقنو، کیونکہ یوقنون ہے نا، یوقنون یوقنو سے ہے، تو آپ اس کا ماضی مضارع بظاہر بنائیں گے اوقن یوقنو، لیکن ترجمے میں آپ یقین کے لفظ پہ غور کریں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اس کا جو فا کلمہ ہے وہ واو نہیں ہے بلکہ یا ہے، اور یہ ہے ایقن یوقنو۔ اب یہ یوقنو کیسے ہو گیا؟ اصل میں یہ تھا یوقنو، تو یہاں ایک قاعدہ چلا ہے، ایک تعلیل ہوئی ہے، اس تعلیل کو ہم بعد پر رکھ لیتے ہیں، اور آج ہم صرف اس مثال کو سمجھتے ہیں کہ فا کلمے میں حرف علت کے آنے کی وجہ سے یوقنون بن گیا مثال، ہفت اقسام میں سے یوقنون مثال ہے۔ یا آپ سے کوئی سوال کرے مثال کس کو کہتے تو آپ کہیں گے جس کے 3 حروف اصلیہ میں سے فا کلمے میں واو یا یا ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں۔ اب آپ سے اگلا سوال کیا جائے گا کہ مثال کی 2 قسمیں، مثال واوی مثال یائی، تو یوقنون مثال واوی ہے یا یائی ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ مثال یائی ہے، کیونکہ اس کے حروف اصلیہ ہیں یقنا، اور کیسے پتہ چلا؟ یقین سے پتہ چلا، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں یقین، تو یہ ہے ایقنا یوقنو ایقانا فہو موقن، تو یہ اصل میں تھا یوقنون، اور یہ یوقنون سے یوقنون کیسے بنا یہ انشاءاللہ ہم بعد میں سمجھ لیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل سے اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ میں عربی سیکھنے سے متعلق، قرآن کریم سیکھنے سے متعلق ایسی ویڈیوز پیش کرتا رہوں گا، تو آپ اس آئیکن پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ میرے چینل کی وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو ابھی حال ہی میں نے اپلوڈ کی ہے، تو یہاں آپ کے سامنے ویڈیو بنی ہوئی آ رہی ہوگی، اس پر کلک کریں، انشاءاللہ آپ اس ویڈیو تک پہنچ جائیں گے۔